شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہو۔ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتائے، کچھ کام بتائے، کچھ عمل بتائے کہ یہ عمل کرو گے دعا قبول ہو جائے گی، یہ کام کرو گے دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عمل انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ کون سے عمل کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کون سا عمل پڑھ کے، کون سی دعا پڑھ کے، کون سے الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں پہلا بندہ کون ہے؟ پہلا بندہ روزے دار ہے، یہاں تک کہ وہ افطاری نہیں کر لیتا، یعنی افطاری تک روزہ رکھنے سے افطاری تک جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ پہلا بندہ بہت اللہ کو پیارا ہے، جو روزہ رکھتا ہے یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اسی وجہ سے یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ دوسرا بندہ عادل حکمران، جو نیک حکمران ہو، جو عادل ہو، جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام دعا کرتے تھے تو اللہ قبول کر لیتے تھے، جو بھی مانگتے تھے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے تھے۔ تو عادل حکمران کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، جو عدل کرنے والا حکمران ہو۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس کی دل سے دعا نکلتی، بددعا نکلتی ہے اور اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کی بددعا سے بچو۔ بنی اسرائیلی ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا ایک بندہ مچھلیاں فروخت کیا کرتا تھا، دریا سے پکڑ کے مچھلیاں فروخت کرتا ہے، اسی پر اس کا گزر بسر چلتا تھا۔ ایک دن وہ دریا میں مچھلیاں پکڑنے گیا، کوئی مچھلی نہ ملی، ایک اس کو مچھلی ملی۔ اب اس نے سوچا کہ اس کو جا کر جو ہے وہ گھر میں کھانے کے لیے استعمال کر لوں گا، بچے کھا لیں گے، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اب یہ لے کر واپس جا رہا ہے تو ادھر سے ایک جاگیردار، ایک بڑا بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا جی کہ یہ مچھلی مجھے فروخت کر دو۔ اب یہ مچھلیاں بیچ کر اپنا گزارا کرنے والا، اس نے کہا اللہ کے بندے بات یہ ہے کہ آج مچھلیاں لگی کوئی نہیں ہے، تو تم ایسے کرو پھر کبھی لے لینا، آج میں یہ مچھلی جو ہے وہ گھر لے جا رہا ہوں تاکہ میرے بچے کھا لیں، بچے بھوکے ہیں تو ان کے لیے میں نے رکھی ہے، میں یہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر اصرار کیا، نہیں مجھے فروخت کرو فروخت کرو، یہ بندہ نہیں مانا۔ اس نے کیا کیا، وہ جاگیردار تھا، وہ طاقتور تھا، اس نے طاقت کے زور پر اس بندے سے مچھلی کو چھین لیا۔ اب یہ مچھلی لے کر گھر جا رہا ہے، راستے میں مچھلی نے اس کی ایک انگلی پر کاٹ لیا۔ اب جب گھر پہنچا، پہلے بات مذاق بنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مچھلی جس کو اتنی دیر سے پکڑ کے لا رہے اور یہاں آ کر اس نے کاٹ لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب اس کا درد بڑھا، اس کو تکلیف بڑھی، پھر اس نے طبیب کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، انگلی کاٹنی پڑے گی۔ انگلی کاٹ دی گئی، پھر درد نہ ختم ہو، پھر طبیب کو دکھایا، مختلف طبیبوں کو دکھایا، مختلف حکیموں کو دکھایا، علاج معالجہ کرنے والوں کو دکھایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے
اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، زہر تمہارے ہاتھ میں پھیل گئے۔ اب پھر درد پھر نہ کم ہو، ہاتھ کاٹا، کچھ دن گزرے ٹھیک رہا، پھر درد بازو میں ہونے لگ گیا، پھر دکھایا، چیک کروایا، انہوں نے کہا تمہارا جو ہے نا بازو کاٹنا پڑے گا۔ پھر کچھ دن گزرے، اس کا بتایا کہ تیرا پورا بازو کاٹنا پڑے گا کندھے سے۔ پھر کچھ دن گزرے تو دوسرے ہاتھ میں درد پڑا، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، ایک پاؤں میں درد پڑا، پاؤں کٹ گیا۔ اس کو پوچھا وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے سوچ، یہ ایسے کبھی ہوا نہیں، ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے، تو سوچ، وجہ سوچ، مسئلہ کیا بنا؟ اس نے جب سوچا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے جس مچھلی نے مجھے کاٹا تھا وہ میں نے کسی بندے سے چھینی تھی، اور میں نے یہ ظلم کیا تھا، وہ مظلوم کی بددعا مجھے لگی ہے۔ اس کو پھر کہا گیا کہ جاؤ اس مظلوم سے معافی مانگو، اس کو ڈھونڈو، اس کو معافی مانگو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر وہ نہیں ملتا یا نہیں معاف کرتا، پھر یاد رکھو تم بچنے والے نہیں ہو۔ ایسے مظلوم کی بددعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات، مشکلات، تکالیف کا رونا رونے والے یہ بھی دیکھو، ارد گرد دیکھو، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھو، لوگوں میں دیکھو کہ کہیں ہمیں مظلوم کی بددعا تو نہیں لگی۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے، یہ دیکھے تو صحیح، اس بات کو سمجھے تو صحیح کہ کہیں کسی مظلوم کی بددعا تو نہیں لگی، کہیں ہمیں جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں پہنچ رہی، یہ کہیں کسی مظلوم کی بددعا تو نہیں لگی جس کی وجہ سے ہمارے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اتنی پرابلمز بن رہی ہیں۔ تو بھائیو اس بات کو سمجھیے، فرمایا مظلوم کی بددعا اور اللہ کے ہاں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ان کی بددعا سے بچیے۔ کوئی غریب آتا ہے، کوئی مسکین آتا ہے، کوئی آپ کو کچھ مانگتا ہے، اللہ کے لیے اس کو جو ہے وہ تکلیف نہ دیں، اس کو پریشان نہ کریں۔ فرمایا اگر تم کچھ دے نہیں سکتے تو اچھے الفاظ بول دیا کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہیں۔ لیکن مظلوموں کو، غریبوں کو، جو پریشان حال ہوں ان کو پریشان نہ کیا کرو، اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ رحم کیا کرو۔ ان لوگوں کی بددعا قبول بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں دعا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ تو ان مظلوموں کی بددعا سے بچیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کی آسان گزرے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن